السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ کا موضوع کیا ہے؟ میرا نام غلام جیلانی ہے اور میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور میرا موضوع شاہپور ہے۔ پیارے بھائی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کا موضوع کیا ہے؟ میرا نام محمد ایان ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، میرا موضوع جھادے والی ملک ہے۔ پیارے بھائی، آپ سے کچھ دینی سوالات کرنے ہیں۔ جی انشاءاللہ کریے، میں آپ کے سوالاتوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت سلام بھی کیجیے، ہو سکے تو ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ جی بھائی، بے شک اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی اور ہاتھ جانے سے پہلے دونوں کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی دوسرے کے دل میں عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل ان دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملانا مستحب ہے۔ دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد چوم لینا مکروہ ہے۔ مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز مثلا رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملانی چاہیے۔ آپ یہ بتائیے، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا؟ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا 700 سے زائد مرتبہ حکم فرمایا ہے۔ آپ یہ بتائیے، جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے۔ آپ یہ بتائیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے چند فضائل بتائیں۔ نماز پڑھنے کے چند فضائل یہ ہیں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز قبر اور جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نمازی کا بروز قیامت سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بروز قیامت اسے اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ آپ یہ بتائیے، نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات یہ ہیں، بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے، بے نمازی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، بے نمازی قبر میں ایک گنجسا مسلط کر دیا جائے گا، جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر دوسرے طرف پیوست ہو جائیں گی۔ کیا بھول کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم جو ہجری کو فرض ہوا۔ کیا روزہ رکھنے سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت بیان کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون کے ساتھ رکھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز
زبرجد کا بنایا جائے گا۔ چار مشہور فرشتے کون سے ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں؟ چار مشہور فرشتے یہ ہیں، اول حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام، تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام، چوتھے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اور یہ کام کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ عز و جل کی وحی انبیاء علیہ السلام تک پہنچانا، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے رزق پہنچانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے قیامت کے دن سور بھونکنا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ذمے روح قبض کرنا ہے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت دو فرشتے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ لوگوں کی اچھائیوں اور برائیوں کو لکھنا ہے۔ جی بھائی، بے شک جی بھائی غلام جیلانی بھائی، آپ نے میرے سوالاتوں کے جوابات بے حسن خوبی دیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ جہان بھائی، آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں زیادتی عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پہند آباد۔ السلام علیکم۔ محمد ریاض اور محمد قاسم۔ محمد ریاض بس یہ آخری جوڑی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تقریر۔ جی چار ہیں کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میرا نام محمد قاسم رضوی ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، محلہ توڑی پورے میں رہتا ہوں۔ پیارے بھائی، آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد ریاض ہے، میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، محلہ پالیلے میں رہتا ہوں۔ پیارے بھائی، کیا میں آپ سے کچھ دینی سوالات کر سکتا ہوں؟ جی پوچھئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوالاتوں کا جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد عرش اعظم اور قلم کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے زمین کا کون سا حصہ بنا؟ کعبہ معظمہ کا حصہ بنا۔ زمین میں سب سے پہلے کون سا پہاڑ بنا؟ جبل ابو قبیس۔ دن اور رات میں سب سے پہلے کس کی تخلیق ہوئی؟ رات کی۔ ساتوں دن میں سب سے پہلے کس دن کی تخلیق ہوئی؟ ہفتے کے دن کی۔ چاند اور سورج میں سب سے پہلے کس کو بنایا گیا؟ سورج کو۔ سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا گیا؟ مچھلی کو۔ سب سے پہلے اذان کس نے پڑھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ زمین میں سب سے پہلے کون سا درخت ہوگا؟ زیتون کا درخت، بعض لوگ کہتے ہیں چھوارے کا درخت۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے سبحان ربی الاعلی کس نے کہا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے لفظ انا یعنی میں کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے دھوکے بازی کس نے کی؟ ابلیس نے۔ سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ ابلیس ہی نے۔ سب سے پہلے کفر کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے لباس کس کو پہنا جائے گا؟ ابلیس کو۔ سب سے پہلے کون سا گناہ صادر ہوا؟ حسد جو زمین پر قابل سے اور آسمان میں ابلیس سے صادر ہوا۔ سب سے پہلے خدا ہونے کا دعویٰ کس نے کیا؟ شداد نے۔ سب سے پہلے کالا خطاب کس نے لگایا؟ فرعون نے۔ سب سے پہلے سولی کی سزا کس نے دی؟ فرعون نے۔ سب سے پہلے ہاتھ پیر کٹوانے کی سزا کس نے دی؟ اس کا موجد بھی فرعون ہے۔ سب سے پہلے پکی اینٹ کس نے بنوائی؟ فرعون نے۔ سب سے پہلے چھینک کس سے آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت روح آپ کی ناک میں پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے منہ سے سب سے پہلے کون سا کلمہ نکلا؟ جب آپ کو چھینک آئی تو آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ، پہلے یہی کلمہ آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ سب سے پہلے یرحمک اللہ کس نے کہا؟ خدا نے کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے چھینک کے جواب میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کیا اور فرشتوں نے اس کے جواب میں علیہ السلام ورحمۃ اللہ کہا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کس چیز کا لباس پہنا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بھیڑ کے بالوں کو کاٹ کر اپنے لیے جبت تیار کیا اور حضرت حوا کے لیے ایک درع قمیص کے اور ایک اوڑھنی تیار کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا کھانا تناول فرمایا؟ گیہوں کی روٹی۔ سب سے پہلے کھیتی باڑی کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے گیہوں کی کھیتی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے زمین میں پودا کس نے لگایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہی نے۔ سب سے پہلے روپیہ اشرفی کس نے تیار کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے سر کا بال کس نے منڈایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے منڈایا اور مونڈنے والے حضرت جبرائیل امین تھے۔ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ماشاءاللہ قاسم بھائی، آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھی طریقے سے جوابات دیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ریاض بھائی، آپ نے مجھ سے بہت اچھے سوالات کیے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات۔ اسلام زندہ باد، برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد عرش رضوی ہے۔ میں برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں اور ملک جمعہ والی میں رہتا ہوں۔ اور پیارے بھائی، آپ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ میرا نام محمد اویس رضا ہے اور برکات اسلام مدرسہ مقصودیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں، موضع گلڑیا میں رہتا ہوں۔ کیا پیارے بھائی میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی کیجیے، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت کس رخ بیٹھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے کہ یہ مستحب ہے۔ آپ یہ بتائیے تکیہ یا ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ تکیہ ٹیک لگا کر قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ سیدھا بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ یہ بتائیے کیا لیٹ کر قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لیٹ کر بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تحفظ یعنی اعوذ باللہ شریف اور تسمیہ یعنی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں قرآن شریف پڑھنا ناجائز ہے؟ نجاست کی جگہ غسل خانہ مثلا بیت الخلاء میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی طرف پیٹ یا پاؤں کرنا ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران جماغی آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن شریف کی تلاوت کے دوران اگر جماغی آ جائے تو تلاوت موقوف یعنی بند کر دے، کیونکہ جماغی شیطانی اثر ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت کے دوران پیر صاحب، عالم دین یا استاد صاحب یا والدین میں سے کوئی آ جائے تو کیا ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، تلاوت موقوف کر کے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے بعض لوگ کہتے ہیں اگر قرآن شریف کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنے کا کیا حکم ہے؟ قرآن شریف کو جزدان یا غلاف میں رکھنا جائز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور مبارک سے مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ جہاں تک آواز پہنچے گی وہ اشیاء پڑھنے والے کے ایمان کی بروز قیامت گواہ ہوگی۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کسی نمازی بیمار یا سونے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ یہ بتائیے قرآن شریف کی تلاوت سننے کے بجائے باتیں کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کی تلاوت خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، اس دوران گفتگو کرنا گناہ ہے۔ آپ یہ بتائیے بہت سے اسلامی بھائیوں کا قرآن خوانی وغیرہ میں بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اجتماعی طور پر بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا منع ہے، ایسے موقع پر سب کو آہستہ آواز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ یہ بتائیے مدرسے میں طلبہ جو بلند آواز سے قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مدرسے میں طلبہ کا بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنا جائز ہے۔ ماشاءاللہ عرش بھائی، آپ نے میرے سوالوں کے بہت اچھے جواب دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ کیوبیس بھائی، میں بھی آپ سے کچھ دینی سوال کر سکتا ہوں؟
कीजिए अर्श भाई, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप ये बताइए ज़कात किसे कहते हैं? माल के एक मखसूस हिस्से का जो शरअ ने मुकर्रर किया है अल्लाह के लिए किसी मुसलमान फकीर को मालिक बना देना, बशर्ते कि वो फकीर हाशमी ना हो, ज़कात कहलाता है। फैज भाई आप ये बताएं ज़कात किस सन में फर्ज हुई? ज़कात 2 हिजरी में फर्ज हुई। आप ये बताएं ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? चंद शर्तों के साथ मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप ये बताएं वो चंद शर्तें क्या हैं? वो चंद शर्तें ये हैं: बालिग होना, आकिल होना, आज़ाद होना, निसाब का मालिक होना, निसाब का कर्ज से फारिग होना, निसाब का हाजत असलिया से फाजिल होना, माल का नामी होना और माल पर साल गुजरना। फैज भाई आप ये बताएं साहिब निसाब कौन है? जो आदमी 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, इन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर रुपया पैसा या सामान तिजारत का मालिक हो, वो साहिब निसाब है। आप ये बताएं अंबिया इकराम पर भी ज़कात फर्ज है? अंबिया इकराम पर ज़कात बिल इजमा फर्ज नहीं। अंबिया इकराम के माल पर ज़कात क्यों फर्ज नहीं? अंबिया इकराम के पास जो कुछ होता है वो माल अमानत है और माल अमानत पर ज़कात फर्ज नहीं। उबैस भाई आप ये बताएं ज़कात के फवाइद और फज़ाइल क्या हैं? माशाल्लाह अर्श भाई, आपने वक्त की नफ्स देखकर बहुत उम्दा सवाल किया गया। अक्सर लोग ज़कात नहीं निकालते, जिसकी वजह से उनका माल पाक और साफ नहीं होता और नमाज जैसी इबादत भी कबूल नहीं होती। प्यारे भाई, ज़कात के बहुत से फवाइद और फज़ाइल हैं, उनमें से मैं कुछ बयान करने की कोशिश करता हूँ। ज़कात देना तकमीले ईमान का जरिया है। ज़कात देने वाले पर अल्लाह की रहमत की झमाझम बरसात होती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह अअराफ में इरशाद फरमाया, व रहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युअतून ज़काह। ज़कात देने से तक़वा हासिल होता है। ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल होता है। ज़कात अदा करना अल्लाह ताला के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वाले की सिफात में से है। ज़कात अदा करने से गरीब इस्लामी भाइयों की जरूरत पूरी हो जाती है। ज़कात देने से माल पाको साफ हो जाता है। ज़कात देने से लालच बुखल जैसी बुरी सिफात से अगर दिल में हो तो छुटकारा पाने में मदद मिलती है और सखावत और बख्शिश का महबूब वस्फ मिल जाता है। ज़कात देने वाले का माल कम नहीं होता बल्कि दुनिया व आखिरत में बढ़ता है। ज़कात देने वाला शर से महफूज हो जाता है। ज़कात देना हिफाजत माल का सबब है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खां अली की रहमत व रिजवान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात कम नहीं होती, हर साल बढ़ती रहती है। ये तजुर्बा है। उबैस भाई आपने मेरे सवालों के बहुत अच्छी तरह जवाब दिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। इस्लाम जिंदाबाद, बरकत इस्लाम मदरसा मक़सूदिया परिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।